اور بغداد شریف کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اصل میں جو لفظ ہے بغداد، باغ کہتے ہیں خدا کو اور داد کہتے ہیں عطیہ کو۔ بغداد عطیہ خداوندی، یہ ایک معنی ہے لفظ بغداد کا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ باغ تھا، باغ داد۔ نوشیروان عادل کا یہاں ایک باغ تھا جس میں بیٹھ کے وہ اپنی عدالت لگاتا تھا اور فیصلے کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس جگہ کو باغ داد کہا جاتا تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے پھر یہ بغداد بن گیا۔ جب عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ شہر آباد کیا، ابتدا میں تو عراق کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ تھا، اور اس کے بعد ہاشمید یہ دارالخلافہ بنایا گیا، لیکن ہاشمید بھی مستقل طور پہ دارالخلافہ نہ بنا، بلکہ ابو جعفر منصور نے ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے یہ شہر آباد کیا جسے بغداد کہا جاتا تھا، تو ایک نقشے کے تحت اس نے دریائے دجلہ کے کنارے یہ شہر آباد کیا۔ آپ وہاں باہر زیارتوں کے لیے نکلیں تو بار بار دریا آپ کے سامنے آئے گا، تو اگر وہاں پوچھیں یہ کون سا دریا ہے تو یہی کہیں گے دریائے دجلہ ہے۔ تو وہاں دریائے دجلہ کے کبھی مشرقی کنارے پہ ہیں، کبھی مغربی کنارے پہ ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے ہی یہ شہر آباد کیا گیا تھا بغداد۔ اس وقت خلیفہ نے اس کا نام رکھا تھا مدینۃ السلام، لیکن وہ نام کتابوں میں ہی رہا۔ مدینۃ السلام کا جو نام تھا وہ زبان زد عام نہیں ہوا، وہ کتابوں میں ہی رہا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی شہر کا نام بدلا جاتا ہے، لیکن جو نام لوگوں میں مشہور ہوتا ہے وہی معروف رہتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ خونی چک ہے، تو خونی چک میں چونکہ خون کا لفظ آتا ہے تو اس کا نام رکھا گیا چک مرتضیٰ، تو بہت کم لوگ ہی اس کو بلاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر خونی چک ہی بلا رہے ہیں۔ اسی طرح اور کتنے ہیں سڑکیں ہیں، چوک ہیں، شہر ہیں جن کے نام تبدیل کیے گئے، لیکن وہ کاغذوں کی حد تک کی رہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے بغداد شریف کا نام جو کاغذوں میں رکھا تھا وہ مدینۃ السلام تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی دور میں یہ خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ جیسے آج کل دنیا میں واشنگٹن کو مرکزیت حاصل ہے، کسی زمانے میں بغداد کو بھی مرکزیت حاصل تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کی حکومت تھی، ہارون الرشید کا زمانہ ہے، باہر کھلے میدان میں ہارون الرشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور عرصہ ہوا تھا بارش نہیں ہوئی، تو بادل بن کے آئے۔ خلیفہ خوش ہوا کہ لگتا ہے آج بارش ہوگی، لیکن بادل اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے، بغداد پر برسے نہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، بغداد پہ نہ برسو، آگے گزر جاؤ، لیکن جہاں بھی جا کے برسو گے تمہاری بارش سے جو فصل ہوگی اس کا خراج بغداد میں ہی آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغداد کی سلطنت کتنی وسیع تھی، یا بغداد کا اثر و رسوخ کیسا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے بغداد پہ نہ برسو، پر جہاں بھی جا کے برسو گے تمہارے پانی سے جو فصل اگے گی اس کا خراج بغداد میں ہی آئے گا۔ تو بغداد کو مرکزیت حاصل تھی، بالخصوص عالم اسلام کا یہ بہت بڑا مرکز تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی، علم و فن کے اعتبار سے بھی، اور روحانیت کے اعتبار سے بھی۔ جس وقت بغداد عروج پہ تھا اور عروس البلاد کہلاتا تھا، اس وقت یورپ ابھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپ کے لوگ اس وقت جانوروں کے چمڑوں پر تحریر لکھتے تھے، اس وقت بغداد میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا۔ یورپ کے لیے جو کامیابی کا دروازہ کھلا ہے وہ بھی بغداد کے راستے سے۔
بغداد میں عباسی خلفاء نے بیت الحکمت قائم کیا تھا، دار الترجمہ، جس میں انہوں نے یونانی، سنسکرت اور سریانی زبان کی جو کتابیں تھیں انہیں بغداد میں منگوا کر ترجمہ کروایا۔ وہ ترجمہ جب یورپ میں پہنچتا ہے تو یورپ میں ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا اور بغداد کی جو سیاسی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو یورپ کو موقع مل گیا عروج کا اور ترقی کا، ورنہ بغداد کبھی مرکزی حیثیت رکھتا تھا دنیا کے ممالک میں۔ ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد پہ حملہ کیا۔ اس حوالے سے بھی بغداد کی ایک خاص اہمیت اور حیثیت ہے کہ یہاں بغداد کئی دفعہ اجڑا ہے اور کئی دفعہ آباد ہوا ہے، بہت زیادہ انسانی خون یہاں بہایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رازوں سے بہتر واقف ہے۔